اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حکیم و محکوم، دنیا دار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت کبیرہ گناہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی خزائن العرفان صفحہ 823 پر لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں. اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے. اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے. ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے کہا، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. جب حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ نے بخل کیا رضی اللہ تعالی عنہ. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے اذن پروردگار غائب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا تم نے غیبت کی اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. اللہ رب العباد جل جلالہ کا فرمان عبرت بنیاد ہے. ترجمہ کنز ایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مؤمن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے. نیز اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ و مؤکد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا. ترجمہ کنز ایمان، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے. سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر یعنی معاملہ ہے. اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے. امام احمد بن حجر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا اور خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا. لہذا ملاحظہ ہو، اعتراض کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی.
کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی؟ جواب، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے، تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ غیبت و بہتان کا فرق۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا یعنی غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی سچ ہے مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان 2 گناہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس کو ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے غیبت کی تعریف بھی ملاحظہ کر لی، اب غیبت کا عذاب بھی سن لیجئے کہ کتنا سخت ہے۔ یقیناً غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں،
خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنتی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا، تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا، کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ عرض کی، آقا، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے
لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل۔ درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل۔ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، گھریلو ناچاکیوں، بیجا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل۔ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے امیل سنت سے فیضان سنت کا درس سننے کی سعادت حاصل کی۔ فیضان سنت دوسری جلد کا یہ اہم ترین باب، پہلا باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو لیں گے بھی، اور بالخصوص اپنے گھر میں اس کا درس دینے کی نیت کر لیجئے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ مقصود المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 193 193 پر یہ ایک بہار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اکولا مہاراشٹر الہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح کا بیان دیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث ہمارا گھرانہ بد عملی کا
کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا۔ ایک دن ہم سب گھر والے مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا، وہ ٹی وی کی طرف پیٹھ کیے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز پر واپس پلٹا۔ اس کی عجیب و غریب حرکت دیکھ کر میں غصے میں چیخا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ جوابی کارروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ والدہ صاحبہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی۔ اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا۔ میں اس میں نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن میں قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے۔ سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا میں روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری دینے لگا۔ الحمدللہ عز وجل عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھڑائی اور چہرے پر داڑھی سجائی، نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتا تھا، اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنت و برے بیانات کی کیسٹیں سننے لگا۔ ہمارے چاروں کمروں میں ٹی وی رکھے ہوئے تھے، الحمدللہ عز وجل باہمی مشورے سے چاروں ٹی وی گھر سے نکال دیے ہیں۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر اور اچھے کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے الحمدللہ عز وجل گھر درس میں اہل خانہ کے ایمان کے تحفظ اور اصلاح اعمال کے اسباب موجود ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اخلاقی تربیت کے لیے فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کرنے کی بھی ترکیب ہے، اور اس کارڈ میں درج شدہ 11ویں مدنی انعام کے مطابق ہر ایک کو روزانہ فیضان سنت سے 2 درس دینے یا سننے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ ان 2 درسوں میں ایک گھر درس بھی ہے۔ آپ سب کی خدمت میں گھر درس جاری کرنے کی مدنی التجا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس و بیان کے ثواب کا بھی کیا کہنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی درس فیضان سنت یعنی گھر میں گھر درس جاری کرنے کی نیت کر لی ہوگی۔ یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں فیضان مدینہ میں یا دیگر جو اعتکاف میں شریک ہیں، وہ نیت کر لیں کہ جب اعتکاف اور قافلے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم جب گھر پہنچے تو ہم بھی گھر درس کی ترکیب کریں گے۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے یہ درس دیا، لیکن یہ دیکھا کہ جو لکھا تھا وہی آپ نے پڑھ کر سنایا، اور کچھ بھی مطلب حالانکہ آپ نے کتاب ماشاءاللہ تحریر کی، مرتب کی، تو اور دعا آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن دعا بھی آپ نے مطلب جو اس میں لکھی تھی وہی کی۔ یہ اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی کے ناظرین کے لیے کیا کیا مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں؟
دراصل یہ فیضان سنت کا درس تھا، اور اس میں میری ایک نیت یہ تھی کہ اسلامی بھائی اس کی نقالی کریں، اسی طرح درس دینے کی کوشش کریں، اور دعا بھی اسی لیے دیکھ کر پڑی کہ یہ دعا کرنی ہوتی ہے۔ اپنے اپنے انداز میں سب کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا بول جائیں گے، اور مسائل بھی بعض اوقات کھڑے ہو سکتے ہیں، اور میں نے خلاصہ نہیں کیا، جو لکھا تھا پڑھتا چلا گیا۔ بابا دوران درس بعض اوقات ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی کچھ وضاحت کرو، کیونکہ سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، درس دینے والے کو یہ لگتا ہے یہ بات سننے والے کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں تھوڑا سمجھا دوں۔ میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، یہ بیچارے سب اگر ان کی سمجھ میں آیا نہیں ہوگا تو ان کو سمجھانے کی نیت سے اگر کوئی سمجھاتا ہے، ہوتا ہے بابا درس دیتے دیتے بعضوں کا سمجھ میں آ جاتی ہے بعض باتیں، جو ہو سکتا ہے سننے والوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں۔ جو توجہ سے سنے گا تو اتنی ہارڈ اردو تو فیضان سنت میں رکھی نہیں ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اب مجھے آسان الفاظ نہیں ملے، تفصیل کر نہیں پائے گا، اب وہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اور میں پھر کبھی ڈر بھی جاتا ہوں کہ یار یہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کاریگری کروں اور کچھ کا کچھ بن جائے، معنی ادھر ادھر ہو جائے اس کے، تو پھر نہیں سمجھ میں آتے تو وہ الفاظ وہ اسی طرح میں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکا میں نے کوششیں کی ہیں کہ آسان سے آسان ہارڈ الفاظ لکھتا ہوں میں، ادق الفاظ، اور اس کے پھر اعراب بھی لگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہلا لائن بریکٹ میں معنی بھی لکھنے کی صحیح کرتا ہوں، تاکہ اپنے اسلامی بھائی جب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو اس پہ عام طور پہ اعراب بھی نہیں ہوتے اور معنی بھی نہیں ہوتے، تو دوسری کتابیں اسلامی کتابیں پڑھیں تو ان کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ یہ میری کتاب اور رسالوں میں اس طرح کا میں اہتمام کرتا ہوں حتی الامکان۔ خالی لفظوں کا معاملہ نہیں نا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی روایات درس دینے والے کے ذہن میں آئیں جو آپ نے نقل نہیں کی ہیں، تو ایک آدھ اگر اس طرح کی ترکیب اگر ہو کوئی اسلامی بھائی درس دیتے وقت درس دیتے وقت، نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، عوام یہ نہیں کر سکتے، یہ کام علماء کا ہے۔ حدیث کی شرح بیان کرنا یہ محدثین کا کام ہے، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا یہ مفسرین کا کام ہے۔ اب یہ کہ ہم سب آیتیں اور حدیثیں پڑھیں اور چونکہ چنانچہ شروع کر دیں، اس کے معنی یہ، اس کا مطلب یہ، یعنی کہ یوں، تو یہ توبہ۔ جاہل جو ہے وہ اگر قرآن کی تفسیر بیان کرے اپنی اٹکل سے، یا حدیث کی شرح بیان کرے اپنی اٹکل سے، تو اگرچہ وہ اٹکل کی وجہ سے اٹکل میں درست بھی کہہ گیا، اندھیرے میں تیر لگ گیا اس کا، اور درست شرح یا تفسیر اس نے کر ڈالی، مگر اپنی اٹکل سے کی، علماء نے لکھی ہے وہ نہیں کی، اپنی سوچ کے مطابق ایسے ہی کر دی اٹکل سے، اور وہ صحیح بھی ثابت ہو گئی، تب بھی گناہگار ہے، تب بھی گناہگار ہے۔ اپنی اٹکل سے قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے کا اگر کام عوام کو دے دیں گے نا تو اسلام کا نقشہ بگاڑ کے ہی رکھ دیں گے۔ بابا بعض تو بڑے ان کے ہاتھ میں لگام دی ہی نہیں گئی، تو بعض تو بڑے برے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے، ان کو پتا ہوتا ہوگا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو اس طرح۔ اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ گھر بار کا بھی خیال رکھو، اللہ نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ بس دین کا ہی کرتے رہو، مسجد میں ہی پڑے رہو۔ اس طرح بیچارے وہ بعض اوقات تو ایسی سی باتیں بول جاتے ہیں کہ وہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور یہ بول دیتے ہیں اللہ نے یوں بھی بولا، اللہ نے یوں بھی بولا۔ بچوں کا بھی خیال رکھو، اللہ نے یوں بھی بولا کہ بچوں کو بھی کما کے کھلایا کرو۔ اب اللہ نے کہاں بولا یہ کس کی ضرورت کہ بھائی یہ آپ کون سی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کی کون سی آیت میں اللہ نے کہا، تو یار یہ کس کی ضرورت، بلکہ دوسرا بھی ہم یہاں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اگر مفسر اصغر ہے تو دوسرا مفسر اعظم بن جاتا ہے اس کی تفسیر کے ہم یہاں کر، تو ایسی جہالت ہے کہ توبہ۔ تو سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا، یہ کہتے ہوئے 112 بار آدمی سوچ لے کہ کہاں فرمایا، واقعی فرمایا یا نہیں۔ تو اگر جھوٹ باندھے گا تو حدیث پاک میں کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ انہیں، حدیث پاک کا یہ مضمون ہے
کہ میں بھی جب تک کنفرم نہیں یاد ہوتا نا یہ نہیں کہتا. آپ بار سنتے ہوں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھا، یہ مضمون بھی ہر ایک نہیں بیان کر سکتا کہ حدیث میں یہ مضمون ہے، حدیث میں یہ مضمون ہے کر کے آپ وہ جو سمجھ میں آئے بولتے چلے جائیں. حدیث آپ نے پڑھی ہو، آپ کو معلوم ہو، اتنا علم ہو آپ کے پاس کہ آپ مضمون بھی بیان کریں گے تو مضمون ہوگا درست. یہاں بھی ہے وہ اٹکل پچو سے کام لینے کی اجازت نہیں ملے گی. تو اسی لیے میری تو یہی تاکید رہتی ہے کہ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا دو، اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں ملاوٹ نہ کرو. 24ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو یہ اتنے حصے کی اس کا ترجمہ کیا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. خیر اس سے مراد غالباً تفسیروں میں یہ ہے کہ جو جھوٹا شان نزول بیان کرے غالب بن یاد پڑتا ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹی بات منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک کنفرم نہ معلوم ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس وقت تک آپ نہ کہا کریں. ہاں آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے اور حدیثوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جس میں زبان حق کے ترجمان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور ارشاد رب العباد جل جلالہ کا ہو. اسے بہت ساری حدیثیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زبان پر کلام فرمایا، جیسے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے ہیں ہم کو. تو اس میں یہ کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے بھی قریب ہوں. اسی طرح کی اور بہت ساری روایتیں کہ جن میں حدیث قدسی ہیں، احادیث قدسیہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فرامین بیان کیے گئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال فیضان سنت کا درس جو لکھا ہے من و عن وہ پڑھ کے اپنے کو سنانا ہے، چونکہ چنانچہ یعنی کہ اگرچہ کچھ بھی نہیں کرنا. اور اردو میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، عربی عبارتوں کو نہیں پڑھنا ہے الا علماء بے شک پڑھے. اسی طرح دعا جو لکھ کر دیے وہی پڑھنی ہے، اس کو رٹ لیں یا دیکھ کر وہ دعا کر دیں. طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہوا ہے کیسے درس دینا ہے. جی ہاں، ورنہ بعض اوقات بڑی آزمائش ہو جائے گی آپ کے لیے. یہ دعا میں بھی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. ایک پرانا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار کہیں میرا بیان تھا، شاید رمضان کا مہینہ تھا، بہت پرانی بات ہے، لیکن میں الحمدللہ بہت شروع سے کافی احتیاطیں لے کر چل رہا ہوں. تجربات تو ہوتا ہے لیکن بس اللہ کی دین بھی ہوتی ہے. تو شروع سے ہی بہت احتیاط کر کے پھونک کے، لیکن بہرحال بھولے تو پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی بھولوں سے میں مبرہ نہیں ہوں، بھولیں تو ہوتی رہتی ہے. تو کسی
سیاسی لیڈر کے بارے میں دعا کی پرچی آئی کہ آپ دعا کر دیں اس کے لیے. اب میں بڑا پریشان کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا تو بہت سارے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں گے، کیا مجھے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ان کا پھر بار بار تھوڑا اصرار بھی رہا کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ بیمار ہے. لیڈر سیاسی تھا، مشہور لیڈر تھا، نامی گرامی لیڈر تھا. اب میں بہت آزمائش پہ آ گیا، میں اس کے لیے دعا کروں کیسے یار میں اپنے طور پر. تو پھر میں نے کیا حکمت عملی کی کہ میں نے سب بیماروں کے لیے دعائیں کی اور یوں. لیکن جو لوگ تھے نا وہ چالاک تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے ہمارے لیڈر کا نام نہیں لیا. وہ کچھ میرا خیال ناگواری بھی ان کو محسوس ہوئی تھی. لیکن بہرحال میں نے یوں کر کے اپنی ترکیب بنا لی. تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے تربیت کا کہ ہم لوگ مطلب دعا میں حتی الامکان نام نہیں لیتے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا نام لو اب دوسرے کا نام مت لو تو پھنسے. اب مشکل. اب جیسے کہ مدنی چینل کہ بھائی ذرا یہ فلاں بیمار ہے، فلاں لیڈر بیمار ہے، فلاں قائد بیمار ہے، فلاں علیم صاحب بیمار ہے، ان کی ذرا آپ وہ پٹی چلا دیں، سلائڈ چلا دیں دعاؤں کی خصوصی دعاؤں کی درخواست. تو اس پر بھی ہم نے شروع سے ہی اپنے کو پکڑ میں رکھا ہے کہ ہم نے کسی کی نہیں چلانی. ایک کی چلائیں گے وہ بہت اچھا ہے، دوسری کی چلائیں گے وہ بھی سر کا تاج ہے، بہت ہی اچھا ہے، تیسرے کی چلائیں گے وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اب چوتھا آ گیا کہ جو متنازعہ ہے، مسائل اس کے ساتھ ہیں، اس کے مسائل دوسروں کے ساتھ ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، کوئی مسائل ہے. اب اس کا مطالبہ ہوگا کہ اس کی چلاؤ. ہم بولیں گے اس کی نہیں چلائیں گے تو پتہ چلا کہ یہ اور اس کے جتنے ماننے والے سب دعوت اسلامی کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا یار کسی کا بھی اپنے کو سلائڈ میں چلانا نہیں ہے، ایسی غلطی نہیں کرنی کہ بھائی وہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ زخمی ہو گیا تو اس کے لیے دعا کرو، تو وہ بیمار ہو گیا اس کے لیے دعا کرو، اور جناب والا فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ فلاں جگہ ہوگا تو وہاں. تو یہ میں نے کہا اس میں اگر ہم پڑ گئے تو ہر آدمی آ کر ہر دوسرا آدمی بولے گا کہ ہمارے جنازے کا اعلان ہونا چاہیے، ہمارے مریض کے لیے دعا کی، تو ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور پھر ہم آزمائش پہ پڑ جائیں گے. اچھے برے ہر طرح کے لوگ تو ہوتے ہیں آپ کو سب، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. سمجھدار تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی حکمت عملی کو داد دے گا کہ دعوت اسلامی اتنی احتیاط کرتی ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلامی اس کو گھر گھر کام کرنا ہے اور کروڑوں مسلمانوں میں کام کرنا ہے. اور دو آدمیوں کا ذہن ایک نہیں ہوتا تو یہ کروڑوں آدمیوں کا ذہن ایک طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم مطلب بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ایک بھی غلطی کی نا، جیسے ایک کا بھی نام لے لیا نا تو بس پھر وہ سب کا نام لینا ضروری ہو جائے گا. وہ اسی حوالے سے ضروری حوالے سے کہ اب وہ الگ بات ہے کہ ان کے پیغامات کے نام دیتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن دعا کے لیے، جنازے کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. تو دعوت اسلامی کی پالیسی ہے کہ ہم مطلب کسی سے بگاڑتے نہیں ہیں. سنیوں میں ہم مطلب کہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم بگاڑتے نہیں. ہمارے پاس آئیں گے سنی ظاہر ہے اور کوئی تو آئے گا نہیں، لیکن یہ کہ ہم مطلب کہ بگاڑ پیدا نہیں کرتے ہیں. سنیوں میں کوئی چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، رضوی ہے، کوئی بھی ہے، سارے سنی ہمارے لیے سر کے تاج ہے. اسی طرح حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سارے سنی ہیں. جو بھی سنی ہے وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج. ہماری ان میں ہم اس میں امتیاز کرنے بیٹھیں گے تو ہم دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں خود قادری مشرب ہوں، میں رضوی ہوں، وہ کٹر رضوی ہوں، پکا رضوی ہوں. میرا ذہن رضویت کا ہے اور بہت ٹناٹن ذہن ہے، لیکن میں نقشبندی کو معاذ اللہ نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا. تو یہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. نفرت کرنا تو گناہ ہو جائے گا نا. نفرت نہیں کرتا، نہ نقشبندی سے نفرت ہے میری، نہ چشتی سے نفرت ہے. غریب نواز کی تو سیرت پر میرا رسالہ لکھا ہوا ہے. غریب نواز ولیوں کے سردار ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. ان کے سلسلے میں جو بیعت ہوتے وہ چشتی ہوتے، تو چشتی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. برے کوئی بھی نہیں ہے ان میں، لیکن یہ کہ میں مطلب میں ہوں کٹر رضوی. اب جیسے میں میمن ہوں، میری برادری میمن ہے، تو اب یہ کہ میں کہوں کہ میں میمن ہوں، پکا میمن ہوں، تو اب اس سے آپ ناراض ہو جاؤ کہ یار یہ کیوں بولتا ہے. تو آپ بھی تو پنجابی ہو، پکے پنجابی ہو، آپ بھی تو سرائکی ہو، پکے سرائکی ہو، آپ بھی تو پٹھان ہو، پکے پٹھان ہو، یہ بھی تو سندھی ہے، پکا سندھی ہے. تو اس سے کیا پکا میمن ان مانو کرو کہ میری ماں بھی میمن، میرا باپ بھی میمن.
दादा दादी नाना नानी सुना है खानदान में सब यही समझ आती सब मेमन थे। तो यूँ पक्का मेमन, असलन नस्लन मेमन हूँ, लेकिन मुझ में तासुब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये गैर मेमन से मुझे नफरत हुई तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मैं गैर मेमन से नफरत करता तो मैं इतना सा होता, दावत इस्लाम इतनी बढ़ती नहीं। मेरे तो घर के अंदर पंजाबी रहते हैं, मेरे घर के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों वाले रहते हैं, मेरे साथ एक भी मेमन नहीं रहता। यानी कि मेरा जो समझो कि अपने घर का मदनी अमला है ना, एक भी मेमन नहीं है। पंजाबी है, सिंधी है, इसमें कश्मीरी है, इस तरह के मिक्स है। मरकजी मजलिस शूरा का पहले निगरान जो हाजी मुश्ताक थे वो का मेमन थे। ये बुनियादी तौर पे शायद या तो कश्मीरी थे यार, है उर्दू बोली वाले थे, हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्कि शायद ऊपर से ये कश्मीरी या इस तरह के थे। हमारी पाकिस्तान इंतजामी काबीना के निगरान भी कश्मीरी है और निगरान शूरा इत्तेफाक से मेमन है, लेकिन हमारे गांव के नहीं है। मैं अगर बोलूँ कट्टर मेमन हूँ तो इन मानों का अगर कट्टर मेमन हूँ तासुब के तो बाटवा कुतियाने में अच्छा खासा तासुब है, एक दूसरे का शादियां भी नहीं करते। लेकिन मेरे बेटे की शादी बाटवा बिरादरी में की है मैंने, तो हम तासुब तो है नहीं ना अपने पास। तो ये कर समझाने के लिए मैंने अर्ज किया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये जैसे अब दर्स हुआ है फैज़ान सुन्नत के हवाले से चंद एक बातें ज़हन में आ रही हैं कि ये अब ये इरशाद फरमाए कि हम इस्लामी भाइयों ने मतलब दर्स दिया, दर्स देने के बाद इसके वो क्या फ़वाइद और क्या समरात हैं जिसे एक दर्स देने वाला दर्स देने के बाद हाथों हाथ हासिल कर सकता है, उसके कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि वो क्या अंदाज होना चाहिए। मैंने सोचा जब दर्स खत्म किया ना तो मेरी नज़र पड़ी उस तहरीर पर कि यार ये अब तो इनफरादी कोशिश का वक्त है, आप लोगों को बुला लूँ और मैं आप लोगों से मिलकर वो एक खाका पेश करूँ, तो इनफरादी कोशिश का। फिर मैं सुस्ती कर गया, मैंने कहा पहले तो बिठाया नहीं था दर्स देने के लिए, तो यूँ हाँ वो तरकीब मैंने कहा इनको समझ भी नहीं आएगी, इतनी देख नहीं पाएंगे। तो ये कि दर्स देकर बगल में फैज़ान सुन्नत दाबी और ये जा वो जा नहीं ना, आपने शख्सियत बननी है। जैसे कि वो लोग हजरत से आकर मिलते हैं, दस्तबोसी करते हैं, वो आपने नहीं बनना, आपने आगे बढ़ के खुद मिलना है लोगों। मिसाल के तौर पर शहजादे आपके शोरका दर्स में शामिल हैं, ठीक है, अब आप दर्स आपने दे दिया, अब दर्स देते ही आपका क्या अमल होता? अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें गिरामी अल्लाह ताला आपका दर्स में बैठना कबूल फरमाए और कोशिश फरमाया करें जब जब मौका मिले दर्स में तशरीफ रखा करें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखो दावत इस्लामी की कितनी बहारें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बिगड़े लोग इसमें आकर इस्लाह पजीर हो जाते हैं कि माशाअल्लाह, क्या बात है। तो आप क्या यहीं रहते हैं या कहीं से गुजरे थे आप? रिहाइश तो मेरी यही है। अच्छा माशाअल्लाह। जी जी। तो यहाँ से तो फैज़ान मदीना ज़्यादा दूर तो नहीं है आपके घर से? जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद इज्तिमा शुरू हो जाता है, तो करम फरमाया करें ना। बस वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तो जारी, नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़नी चाहिए, वो तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। वो इसमें ना कि इज्तिमा में आने से ये फ़ायदा होता है कि नमाज की अगर कोई गलतियाँ तो वो भी अक्सर दूर की जाती हैं। देखिए वहाँ सीखने को मिलता है ना, फिर हल्के भी कायम होते हैं, बयानात ऐसे होते हैं, फिर नमाज में खुशू और खुजू पैदा करने के भी मतलब है कि बसा औक़ात तरीक़े बयान होते हैं। तो आपके नमाज में एक तो खूबियाँ पैदा होंगी, दूसरा इंशाअल्लाह नमाज में इस्तिकामत भी मिलेगी, क्योंकि बाद औक़ात आदमी नमाज पढ़ता है फिर कभी सुस्ती भी कर जाता है, छूट भी जाती है। तो इंशाअल्लाह उसमें आप तशरीफ़ लाएंगे ना इज्तिमा में, वो मज़ीद पुख्तगी हुई है। वो ज़माने से पढ़ा तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने से पढ़ रहा हूँ, जब से होश संभाले, बल्कि बुलूगत से पहले ही मैं पढ़ रहा हूँ नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नमाज़ें कबूल फरमाए,
اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت دے. ماشاءاللہ آپ بڑے یعنی کہ نماز کے عاشق ہیں. لیکن یہ کہ شیطان ہے نا، یہ بہت چالاک ہے. میں نے ایک قصہ پڑھا تھا، ہماری ایک کتاب یعنی کہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے، وہ عیون الحکایات، غالباً اس میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ دو بھائی ہوتے تھے. ان میں ایک بھائی اوپر رہتا تھا، دوسرا نیچے. اوپر رہتا تھا وہ عبادت کرتا تھا، وہ نیچے جو تھا وہ گناہوں میں پڑا رہتا تھا. تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، عبادت ہی کرتا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا. آپ تو ماشاءاللہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو کثرت سے نوافل بھی پڑھتا تھا فرض کے علاوہ، بہت عبادت کرتا تھا. اس طرح اس عبادت کرتے کرتے اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی. تو اس کے دل میں بس ایک خیال آیا کہ مجھے شیطان کو دیکھنا چاہیے، اس کو شیطان کو دیکھوں گا. شیطان بھی منتظر تھا. اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں آ گیا ہوں، تم نے یاد کیا تو. اور پھر شیطان نے اس کو ترکیب میں لے کر اس سے بات کر کے اس کو بولا کہ آپ کی عمر جو ہے نا یہ 80 سال کی ہے، 40 سال گزر چکے، آدھی عمر گزر چکی، ابھی آدھی باقی ہے. آپ مطمئن رہے. دیکھو تو 40 سال تک آپ نے دنیا کی کوئی رنگینی نہیں دیکھی، آپ کی جوانی بھی ایسے گزر رہی ہے. یہ کھیلنے کے کودنے کے دن ہے، آدمی ذرا دنیا کی رونق بھی دیکھے. تو ابھی 40 سال آپ کے باقی ہیں، تو ایسا کرو نا آدھا آدھا کر لو. دین کے ساتھ دنیا بھی تو ہونی چاہیے. تو آپ ایسا کرو کہ آپ 20 سال تھوڑا باہر بھی نکلو، تھوڑا مطلب گھومو پھرو، تھوڑا بہت یعنی کہ عیش کرو. اللہ بہت بڑا مہربان غفور رحیم ہے. تھوڑے بہت اگر گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب آپ کر، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. 20 سال باقی ہیں آپ کے لیے، پھر 20 سال کے بعد توبہ کر لینا، عبادت کرنا خود. اب شیطان کی یہ بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھ گئی. کیا واقعی میری تو جوانی گزر گئی، میں نے یہ رونقیں ہی نہیں دیکھی دنیا کی. ہائے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری عمر تو کھیلنے کی تھی، وہ بھی میں نے گزار دی عبادت میں. اب ایسا کرتے ہیں کہ 20 سال تھوڑا دنیا کی رونقیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میرا بھائی جو چھوٹا نیچے ہے نا، وہ بڑا تجربہ کار ہے، وہ مجھے دنیا کی تھوڑی رنگینیاں دکھائیں گا، تو اس کے ساتھ تھوڑی میں رنگ رلیاں بھی منا لوں. یہ اس نے نیت کری. ادھر اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر گناہوں میں گزر گئی، کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، بالکل جاہل ہوں، گناہ گار ہوں، سخت نافرمان ہوں، پتہ نہیں کب موت آ سنبھالے. مجھے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اب کچھ عبادت کر لینی چاہیے. تو چلو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بڑے بھائی سے مشورہ کر لوں، اس کی صحبت اختیار کر لوں، تو مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا اور میں بھی کچھ اللہ اللہ کر لوں گا. اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی صحبت میں گناہوں کے لیے آنے کی نیت سے دروازے سے قدم باہر رکھتا ہے، سیڑھی پر رکھتا ہے. ادھر چھوٹا بھائی نیک بننے کے ارادے سے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس ارادے سے اس نے کمرے سے قدم باہر نکالا، سیڑھی پر رکھا. وہ گناہ کے ارادے سے سیڑھی اتر رہا ہے، یہ سدھرنے کے ارادے سے سیڑھی چڑھ رہا ہے. بڑے بھائی کا پیر آدھے راستے میں پھسلتا ہے سیڑھی پر، اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا چھوٹے بھائی پہ گرتا ہے، اور دونوں اس چوٹ سے زمین پر پٹخنی کھاتے ہیں کہ دونوں کا دم نکل جاتا ہے، دونوں مر گئے. تو جو چھوٹا تھا اس کو تو چونکہ سدھرنے کے ارادے سے اس نے قدم اٹھایا تھا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تھا، تو اس کو تو رحمت نے ڈھانپ لیا. تو بڑے کے 80 سال ہوئے، جھٹکے میں پورے ہو گئے. شیطان کی بات میں آ گیا، شیطان تو ہے ہی جھوٹا، اس 80 سال کہاں سے تھے، تو ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا، تو اس کو آخری وقت میں بہکانے آ گیا.
تو اب یہ کہ وہ چھوٹا جو تھا وہ اپنی نیت کی وجہ سے برباد ہو گیا کہ گناہ کی نیت سے اس نے پختہ عزم کر لیا تھا گناہ کا کہ اب مجھے 20 سال گناہ کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ گیا۔ تو اس لیے سمجھے میرے بھائی، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ بھی جوان ہے، آپ کہاں 40 سال آپ کی عمر ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت جلدی فارغ کرتا ہوں آپ کو۔ آپ مہربانی کریں اور شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کریں اور اجتماع میں آئیں۔ دیکھو نا 40 سال عبادت گزار کو بھی شیطان نے گمراہ کر کے مروا دیا، تو اس لیے کسی کو بھی شیطان سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی تندرست رکھے، آپ کو بھی تندرست رکھے، نیکیوں بھری سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو آپ ضرور آئیے گا اور وہاں سے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ وعدہ تو نہیں کر سکتا، ہاں نہیں، وعدہ کرنا بھی نہیں چاہیے جب کہ پکا ارادہ نہ ہو۔ اصل میں وہ گھر میں اجازت بھی لینی پڑے گی نا، والد صاحب سے، والدہ سے۔ نہیں، ہاں بالکل، آپ انشاءاللہ اجازت لے لیں۔ تو اگر آپ ہر کام اجازت سے ہی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی بھی سارے اجازت سے ہی نہ آتے ہوں گے پانچوں نمازوں کے لیے آپ، تو ٹھیک ہے، آپ اجازت لے لیں، کھانا بھی اجازت سے کھاتے ہوں گے۔ یہ جوابات آپ دیجیے گا نہیں، میں ذرا میرا بیٹا ہے نا اس لیے وہ بے تکلفی میں آ گیا، نہیں، یہ جواب کینسل ہے۔ تو آپ بے شک ماں باپ سے اجازت دے لیجئے، انشاءاللہ امید ہے وہ اجازت دے دیں گے۔ اچھی جگہ کے لیے اللہ کے گھر میں بھی بلا رہا ہوں نا میں آپ کو، اللہ کرے گا وہ اجازت دے دیں، ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس انداز سے ہم السلام، وعلیکم السلام۔ اب اس کو 2 قدم ذرا چلے اس کے ساتھ چلے آگے پہنچانے کے لیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بڑا وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں نے قافلے کی دعوت دی تو یہ بھی موقع نہیں تھا، غلطی ہو گئی میری۔ جب اجتماع کے لیے ایک کو راضی کر رہے ہیں اور اسی پر کوشش کر رہے ہیں تو قافلے کا بولیں گے نا تو بدک جائے گا وہ کہ اب تو پکڑ کے مجھے لے جائیں گے 3 دن کے لیے، 30 دن کے لیے۔ تو موقع کی مناسبت سے یا تو قافلے کی دعوت دی تو قافلے پر انفرادی کوشش کرے، نیکی کی دعوت میں چلنے کے لیے علاقائی دورے پر چلنے کے لیے کوشش کی تو اسی کی طرف زور دے، مدنی انعامات کی دعوت دی تو اسی کی طرف دھیان دے۔ تو کئی باتیں ایک ساتھ اپنے کر دیں گے نا، یہ بھی کرنا آپ کو، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، تو گھبرا جائے گا۔ میں پہلی ملاقات میں بات اس طرح بھائی وہ کرتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، امامہ بھی بندوا دیتے ہیں۔ اب یہ ماڈرن ہے بیچارہ، داڑھی کا بولو یہ بولے گا، آپ کا اگر روب ہے تو ہاں بولے گا، امامہ تو بھی ہاں بولے گا، مدنی سوٹ بھی آپ نے پہننا ہے تو ہاں بولے گا۔ تو بیچارہ یوں اگر دل میں اس کے نیت نہیں ہے اور اس نے ہاں بول دیا تو یہ گناہوں میں پڑتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ یہ جان چھڑانے کے لیے بول رہا ہے کہ مولانا بھی لیکچر دے گا میں نہ بولوں گا تو ہاں کرتا رہے گا۔ یہ میں نے اس میں غیبت کی تباہ کاریاں میں اس طرح کے مکالمے دیے ہیں، انفرادی کوشش کا غلط انداز، درست انداز وغیرہ یہ دیے ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس میں تنظیمی طور پر بھی الحمدللہ اتنے مدنی پھول ہیں جو بات بات پہ ہمارے موبائل